الأنبياء المرسلين والشفيع المذنبين أنس الفقراء والمساكين سيدنا وحبيبنا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أجل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل الله صلى على أجرنا إلى المودة في القربى. صلوات پڑھتے محمد والے حضرات ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کر محمد حسین ابن محمد یوسف افسر جہاں بنت محمد اکبر اپنے مرحومین کے تمام مومنین مومنات مرحومین کو وصال فرما دیں. قرآن مجید میں ارشاد ہو رہا ہے کہ رسول سے کہہ دیجئے کہ اجر رسالت کا عوض معاوضہ بدلہ کچھ نہیں چاہتے سوائے اس کے کہ میری اقربا سے محبت کرے محدت کرے. اور رسول اسلام کا وہ فرمان کہ جب 8ویں امام علی رضا علیہ السلام شہر نشاپور میں پہنچے اور لوگوں نے کہا کہ مولا اپنے جد کے اقوال کو کچھ بیان کیجئے، تو امام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وجبت لہ الجنہ ولکن بشرطہا وشروطہا وانا من شروطہا. جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ اس کے لیے جو ہے جنت ہے، جنت انعام ہے، واجب ہے، لیکن وہ شرط ہے، وہ شرط جو ہے ہم جو ہے آل محمد علیہ السلام. تو معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور اس طریقے سے زندگی گزار رہا ہے جس طریقے سے پروردگار چاہ رہا ہے، جس طریقے سے قرآن نے حکم دیا ہے، اہل بیت معصومین علیہ السلام چاہ رہے ہیں، تو پھر اس کے لیے جو ہے نا انعام ہے، جنت ہے، وہ جنت میں جائے گا. تو امام کے سلسلے سے آپ دیکھیں کہ امام کا جو دور تھا، جو امام کا زمانہ تھا کہ جو دشمن تھے مامون رشید اور جتنے بھی ہیں نا اس کے وزراء، یہ تمام جو ہے نا آپ ہر موقع سے امتحان لینا، امام کو اذیت پہنچانا، یہ تمام چیزیں تھیں. لیکن اس کے باوجود جو ہے آپ دیکھیں کہ امام نے کس طریقے سے علم اور فکر لوگوں میں عام کیا کہ ایسے دور میں، اور ہر امام معصومین علیہ السلام کے زمانے میں ایسا دور تھا، حالات ہے نا، یا خود دیکھ لیں کہ جیسا کہ ملتا ہے خود جو ہے نا بادشاہ نے اپنی بیٹی کا عقد امام سے کیا، اور روایت میں تو یہاں تک ملتا ہے کہ زہر دینے میں اس کا بھی ہاتھ ہے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب خود جو ہے گھر میں یہ عالم ہو، اور اکثر آپ دیکھیں خود رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آواز صاف پہنچ رہی ہے نا؟ نہیں صاف نہیں آ رہی، اسے آپ بول رہے ہیں کچھ کٹ جا رہی لگ رہا ہے نا. پڑھیے صلوات پڑھیے کہ ہر دور میں آپ دیکھیں انبیاء کے دور میں یا جناب نوح علیہ السلام کے زمانے میں دیکھ رہے کہ جناب نوح کی ایک بیوی ہے نا کیسی تھی، وائلہ نام تھا، دوسری جو ہے خود بیٹا دیکھے کنعان جو نام تھا ہے نا، یا خود جناب لوط کے زمانے میں آپ دیکھ لیں، یا اسی طریقے سے پیغمبر اکرم کے زمانے میں دیکھ لیں، یا خود جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہوا ہے نا جودہ بنت اشعث کی، جس نے جو ہے زہر دیا. تو بہرحال کہ معلوم یہ ہوا کہ یہ انبیاء کے ساتھ تھی، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ ایمان نہیں لائیں. تو سب سے اہم چیز جو ہے وہ کیا ہے؟ ایمان ہے. تو بہرحال کہ امام کے زمانے میں جو ہے اس طریقے سے لوگ جو ہے آتے تھے، سوالات کرتے تھے، اور خود جو ہے مامون رشید بھی ہے نا یہ باور کرانے کے لیے کہ دیکھو ہم ان سے جو ہے محبت کرتے ہیں، یعنی ہم جو ہے انہیں
چاہتے ہیں، لہذا جو ہے بہت مناظرہ رکھا، اور یہاں تک کہ مناظرے میں بھی جو ہے اس طریقے سے بیان کیا اہل بیت کے بارے میں کہ تاکہ کسی کو معلوم نہ ہو سکے. لیکن جو ہے امام نے، جو امام کے خاص اصحاب تھے، امام نے پہلے ہی آگاہ کر دیا کہ دیکھو ہے نا دھوکے میں نہ آ جانا. بہت جو ہے نا دھوکہ، مثلا اس طریقے سے ایک بہترین مسجد بنا کر، بہترین مدرسہ بنا کر، اور اس طریقے سے لوگوں کو جو ہے نا دھوکہ دینا. تو امام نے آگاہ کر دیا تھا. امام نے فرمایا کہ دیکھو کبھی جو ہے دھوکے میں نہ آ جانا. اب آپ دیکھیں کہ ظاہر سی بات ہے کس طریقے سے جو سکہ رائج ہوا 8ویں امام کا، 8ویں امام کا جو سکہ رائج کیا. اب ظاہر سی بات ہے کہ جب بادشاہ نے سکہ رائج کر دیا تو ہر شخص جو ہے اس سکے کو اٹھاتا ہے اور چومتا ہے، پیشانی کا بوسہ لیتا ہے. یہاں تک کہ جب دکان پہ جاتا ہے سامان خریدنے کوئی انسان، تو دکاندار جو ہے خود جو ہے کھڑے ہو جاتے تھے، اور کھڑے ہونے کے بعد جو ہے بڑے احترام سے اس سکے کو لیتے تھے، چومتے تھے، پیشانی پہ لگاتے تھے. اور اس کے بعد جب وہ سوال کرتا تھا کہ ہمیں کچھ چاہیے، تو دکاندار یہ کہتا تھا کہ دیکھو ہم اس سکے کے عوض میں کیا دے سکتے ہیں، جو تمہارا دل چاہے لے جاؤ. اب ظاہر سی بات ہے کہ بادشاہ نے یہ سوچا، مامون نے یہ سوچا کہ ہم نے جو کام کیا تھا ہمارا مقصد تو کچھ اور تھا، لیکن یہ تو الٹا ہو گیا. ہم تو کچھ اور باور کرانا چاہتے تھے، لیکن جو ہے مسئلہ کچھ اور ہو گیا. اب کیا کرے؟ اب یہ گھبرایا، اور اس کے بعد جو ہے وزیر کو بلایا، ربی بن یحییٰ تھا، بلانے کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ دیکھو ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اب یہ اعلان کر دیں کہ جو سکہ ہے 8ویں امام کا وہ ایک سکہ دے، اور یہاں سے جو 4 سکہ یا مثلا جو ہے 5 سکہ لے کر جائے، حکومت وقت کا ہے، یہ اعلان کر دیا جائے. تو وزیر نے کہا کہ اتنی بڑی بیوقوفی نہ کرنا، ان لوگوں کے ذہن میں آ جائے گا کہ یہاں ایک سکہ اور تمہارا جو ہے 5 سکہ ہے نا، یعنی جو ہے یہ ایک سکہ جو ہے تمہارے 5 سکے کے برابر ہے. لہذا جو ہے اگر تم نے یہ کام کیا تو پھر جو ہے تمہارے لیے مسئلہ ہو جائے گا. تو پھر سوال کیا اس نے کہ پھر کیا کیا جائے؟ تو اس نے یہ کہا کہ ایسا کیجئے کہ اعلان کر دیجئے، اور ہر جگہ چوراہے پہ اور ہر جگہ جو ہے حکومتی صندوق رکھ دیجئے، اور اعلان کر دیجئے کہ سب جو ہے جو بھی 8ویں امام کے نام پڑھے نا، سست نہیں نا ہے. 8ویں امام کے نام سے تھوڑا بچوں کے لیے تھوڑا تاریخ بیان کر دیا ہے نا، بچوں کے لیے پڑھتے ہی، آپ لوگ کے لیے نہیں پڑھتے، بس ثواباً بیٹھے رہیے. اور کیا، ایک اور صلوات پڑھیے محمد علیہ کہ اعلان کر دو اس طریقے کی صندوق میں ڈال دے، یعنی 3 دن کا وقت دے دو. اگر جو ہے 3 دن کے بعد اگر کسی کے پاس جو ہے یہ سکہ مل گیا تو پھر اسے جو ہے قتل کر دیا جائے گا. اب جو ہے ہر جگہ، ہر روڈ پہ، ہر چوراہے پہ حکومتی جو ہے وہ صندوق لگ گیا. اب شام کے وقت جو ہے صندوق کھولا گیا ہے نا، کھولتے ہیں نا، بعض جمع کرا لیتے ہیں اس طریقے صدقے وغیرہ کا، تب بعد میں اطمینان سے کھولتے ہیں نا راتوں میں. پڑھیے صلوات پڑھیے. تو اب جو ہے شام کے وقت جب صندوق منگانے کے بعد جب کھولا تو معلوم ہوا کہ ایک بھی سکہ نہیں. پھر جو ہے رکھ دیا. پھر اس کے بعد جو ہے دوسرے دن پھر شام کو ہے نا صندوق کھولا گیا، پھر جو ہے کوئی سکہ نہیں ملا. تو 3 دن کا وقت دیا تھا. اب یہ کہ تیسرے دن اب جس کے پاس بھی جہاں کہیں پیسہ مل جائے، جیب میں یا مثلا جو ہے ہاتھ میں، دکان میں ہے نا، گھر پہ، جہاں کہیں بھی ہو، ہوا میں، کوا میں، کہیں بھی مل گیا تو پھر جو ہے اسے قتل کر دیا جائے گا. تو اب تیسرا دن تھا. اب لوگ امام کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا مولا آج آخری دن ہے، اب بتائیے کہ ہم کیا کریں، ورنہ جو ہے پھر تو قتل کر دیا جائے گا. امام نے کہا کہ ایسا کرو کہ جتنا بھی جس کے پاس یہ سکہ ہے سب سے کہہ دو کہ یہ سکہ لا کر یہاں جمع کر دے. اب جس کے پاس جتنا سکہ تھا ہے نا، مال گلے جہاں کہیں بھی، جیب میں ہے نا، گھر پہ جہاں بھی جتنا بھی سکہ تھا وہ سب لا کر جو ہے سکے کا ڈھیر لگا دیا.
اب اس کے بعد امام نے اپنے پٹکے کو کھولا اور امامے کا، اور پھر اس کے بعد جو ہے ٹکڑا ٹکڑا پھاڑنے کے بعد جو ہے امام نے جو ہے ایک ایک سکہ اس میں رکھا اور جو ہے گرہ باندھ دیا۔ اب لوگوں نے کہا مولا تو پھر اب کیا کرنا ہے؟ امام نے کہا کہ اب جو ہے تم اسے اپنے بازو میں باندھ دو۔ اب لوگوں نے کہا کہ مولا اگر جو ہے ہم بازو میں باندھ لیں تو ظاہر سی بات ہے کہ حکومت وقت کو معلوم ہوگا تو پھر ہمیں قتل کر دے گا۔ امام نے کہا کہ نہیں، اب یہ جو ہے امام ضامن ہے۔ پڑھیے صلوات۔ سمجھے یہ؟ اچھا آپ کو وجہ سے چلانا پڑتا ہے، تھوڑا آپ بھی بولے ہے نا، اب ٹھیک بھی برابر بھی ہونا چاہیے، جب ہم نہیں بولے چلائیں گے تو آپ تعریف وری کرنا یہ مقصد نہیں ہے، مطلب بیدار ہے۔ بہرحال تو زیادہ نہیں بولنا چاہیے، نہیں کچھ کا کچھ آدمی بول دیتا ہے نا۔ پڑھیے صلوات محمد والے۔ تو کہا کہ اب جو ہے یہ سکہ جو ہے یہ خود جو ہے امام ضامن ہوگا۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیں کہ یہ جو امام ضامن ہے نا باندھا جاتا ہے، یعنی امام کی ضمانت میں ہے نا، تو یہ یا شیخ صدوق علیہ رحمہ سے ان سے بھی ملتا ہے کہ وہ ضامن آہو سنا ہے نا، ضامن آہو۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے موقع پہ کہ جب ہرن، اور ظاہر سی بات ہے کہ وہ سارا جنگل، اور اس زمانے میں اس دور میں، بہرحال آج کل کا مسئلہ تو الگ ہے نا، ہر جگہ کا وہ تو الگ مسئلہ ہے کیا ہے کیا نہیں۔ بہرحال تو ایک صیاد، ایک شکاری جو ہے، دیکھیں امام جو ہے اتنے ہے نا رحم دہ امام تھے، ظاہر سی بات ہے کہ امام کے لیے، 8ویں امام کے لیے تو ویسے بھی ہے نا مشہور ہے نا، امام غفور کہا جاتا ہے، امام کا لقب ہے۔ تو بہرحال تو ایک ہرنی جو ہے وہ دوڑتی ہوئے امام کی خدمت میں حاضر ہو گئی، اور ادھر جو شکاری تھا، شکاری جو اچھا وہ جو ہے امام کو پہچانتا نہیں تھا، بس مسئلہ ایسے سن لیا کہ آل رسول ہے اس طریقے سے، لیکن امام کو جو ہے وہ جانتا نہیں تھا۔ ادھر یہ جو ہے دوڑتی ہوئی امام کی خدمت میں حاضر ہو گئی، اور حاضر ہونے کے بعد اس نے اپنی زبان میں کہا کہ مولا ہمیں جو ہے صیاد سے بچا لیجئے۔ ابھی ادھر اس نے کہا ہی کہ ادھر سے جو ہے وہ صیاد شکاری آ گیا۔ جب شکاری آیا تو امام نے کہا کہ اسے چھوڑ دو، اور تم جو ہے اس کی عوض جو ہے ہم سے کئی گنا زیادہ رقم لے لو، پیسہ لے لو۔ تو اس نے کہا، پہچانتا نہیں تھا، اس نے کہا کہ یہ بتائیے کہ مثلا آپ ہیں کون؟ ہمیں جو ہے مثلا یہی پسند ہے، ہمیں جو ہے اسے پکڑنا ہے، اسی کا جو ہے ہمیں شکار کرنا ہے۔ تو امام نے کہا اس کے عوض میں زیادہ لے لو۔ کہا نہیں کچھ نہیں، بس ہمیں جو ہے اسے شکار کرنا ہے۔ اب جو ہے اس ہرنی نے امام سے کہا اپنی زبان میں کہ مولا ہمارے 2 بچے ہیں، اور وہ دونوں بچے جو ہے وہ بھوکے ہیں، لہٰذا جو ہے آپ اسے کہہ دیجیے کہ اتنی اجازت مل جائے کہ ہم جائیں، اور جانے کے بعد اپنے بچوں کو دودھ پلا دیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں نا کہ جب ایک حیوان کے دل میں، یعنی ایک حیوان ہے اور ماں ہے، اس کے دل میں جو ہے اتنی محبت ہے نا، کہا کہ اتنی جو ہے اجازت مل جائے، تو امام نے اس سے کہا کہ ایسا کرو کہ اسے جو ہے جانے دو، اس کے 2 بچے ہیں، اور دودھ پلا کر آ جائے گی۔ تو اس نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جانور حیوان جو ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جائے اور جانے کے بعد دودھ پلائے گی، اور پلانے کے بعد جو ہے وہ آ جائے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ بھی تعجب کرنے لگا ہے نا۔ دیکھیں جب پہچان نہیں رہا ہے، امام کو معرفت نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے تعجب کرے گا۔ کوئی عام انسان جو ہے اگر یہ کہہ دے کہ یہ جانور جو ہے نا ابھی یہاں جائے گا، ہم اجازت دیتے ہیں اور 10 منٹ میں آ جائے، تو ہر انسان جو ہے وہ تعجب کرے گا، ہے نا۔ وہ بھی حیوان، انسان تو سنتا ہی نہیں ہے نا، تو حیوان۔ تو بہرحال اس نے یہ کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ امام نے کہا کہ ہم ضمانت لیتے ہیں، سمجھ گیا آپ؟ کہا کہ ہم جو ہے ضامین ہیں، ہم ضمانت لیتے ہیں۔ اب اس کے بعد جو ہے وہ ہرنی گئی
اور جانے کے بعد بچوں کو دودھ پلایا اور دودھ پلانے کے بعد جو ہے فوراً واپس آ گئی. اب جو اس نے دیکھا تو اب جو ہے دنگ رہ گیا. ارے ہر شخص ہر انسان دنگ رہ جائے گا جب اسے جو ہے معلوم نہیں کہ امام ہے یا امام کی معرفت نہیں ہے. امام کی تو ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان جو ہے دنگ رہے گا. معرفت نہیں ہے تو کوئی بھی آپ ایسی چیز بیان کیجئے تو انسان سوچے گا کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے. دنگ ہو گیا. اب اس کے بعد جو ہے اس نے یہ کہا کہ آپ جو ہے کیا علیہ رسول کہا. ہمارے رسول نے کہا کہ وہ تو ہمیں معلوم, لیکن جو ہے اتنی قدرت کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ ہم جو ہے ضمانت لیتے ہیں اور یہ حیوان گیا اور چند لمحے میں واپس آ گیا. یعنی امام نے بتایا کہ دیکھو ہم اس کے ضامن ہیں. تو 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام زمانے میں آپ دیکھ لیں اسی طریقے سے ہے نا جس طریقے سے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام یا رسول اسلام ہے, اسی طریقے سے جیسا خود ہی رسول اسلام نے فرمایا نا کہ اولنا محمد اوسطنا محمد آخرنا محمد وکلنا محمد. ہم سب محمد ہیں, اول آخر اور درمیانی ہم سب جو ہے وہ محمد ہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں جس طریقے سے جو ہے نا مولا کائنات نے ہے نا تمام سوالات کا جواب دیا ہے نا, پوچھا جو پوچھنا پوچھ لو. اسی طریقے سے 8ویں امام نے یعنی بتایا کہ ہم سب جو ہے محمد ہیں. جیسا ایک شخص نے دیکھا تھا نا خواب میں رسول اسلام ہے, مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں, سامنے تشت ہے, کھجور ہے نا, اور ہم گئے اور جیسے ہی گئے ہے نا تو رسول اسلام نے ایک مشت کھجور کو اٹھایا ہمارے ہاتھ میں دے دیا. ہم نے گنا تو 18 دانے تھے ہے نا. اور جب بیدار ہوا تو اسی طریقے سے دیکھا 8ویں امام امام علی رضا علیہ السلام کو اسی طریقے سے دیکھا ہے نا, آیا اسی طریقے سے سوال اسی طریقے سے مشت اٹھایا, امام نے دے دیا. اور جب دے دیا تو اس نے جو ہے شمار کیا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہی 18 دانہ کہ جو خواب میں دیکھا تھا. تو کہا کچھ اضافہ, کہا اگر ادھر اضافہ ہوا تھا تو ہم بھی کر دیتے ہیں نا. یہ دیکھا خواب میں. امام نے کہا دیکھو بھلے کھجور الگ ہو لیکن ہاتھ وہی ہے, پڑھیے صلوات. تو اس طریقے سے بس تھوڑا سا آپ کا ایمان تازہ کر دیں, وہیں سے مصائب پڑھ دیں گے ہے نا. ایک صلوات پڑھیے محمد والے کہ 8ویں امام کے زمانے میں ایک تاجر جو ہے آ گیا مامون کے دربار میں اور کہا کہ پیغمبر اکرم کا منہ بال ہے. پیغمبر اکرم کا بال. جیسے دربار میں داخل ہوا خوشبو سے جو ہے نا دربار ایک دم معطر ہو گیا. تو اس نے کہا کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ یہ رسول اسلام کا بال ہے. تو کہا کہ دیکھ نہیں رہے ہیں کہ پورا دربار جو ہے نا خوشبو سے معطر ہو گیا. تو اس نے کہا کہ بیچو گے. کہاں بیچیں گے, تاجر تھا. اب جو ہے مامون نے خرید لیا کہ رسول اسلام کا بال. اور خریدنے کے بعد جو ہے نا رکھا دربار میں, اعلان کرا دیا. جتنے بھی سب تھے نا درباری اور وزیر جتنے تھے, اعلان کر دیا کہ رسول اسلام کا بال ہمارے پاس ہے, آ جائیں دیکھنے زیارت کرنے. اب جو اعلان کر دیا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ سب افراد جو ہے آنے لگے کہ رسول اسلام کا بال ہے نا, منہ ہے. اب جب آئے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پھر چند لمحے کے بعد اب خود 8ویں امام امام علی رضا علیہ آئے. اب جب 8ویں امام آئے تو امام نے کہا کہ دیکھو اس میں سے کچھ بال جو ہے ہمارے جد کے ہیں, کچھ نہیں ہے. 7 بال تھے. تو اس نے کہا کہ یہ کیسے معلوم ہو کہ کچھ ہے کچھ نہیں. کہا جس طریقے سے اس بال سے خوشبو آتے ہیں اسی طریقے سے میرے بال سے خوشبو آ رہے. تو اس نے کہا کہ کوئی دلیل کہ ہم یہ مان جائیں کہ کچھ ہے اور کچھ جو ہے
اصلی نہیں ہے، کچھ جو ہے نقلی ہے۔ تو امام نے کہا دیکھو 7 بال جو ہیں اس میں سے 7 جو ہے 7 میں سے 4 جو ہے وہ اصلی ہے اور 3 بال جو ہے وہ نقلی ہے۔ تو کہا کہ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام نے کہا کہ آگ روشن کرو۔ آگ جیسے ہی روشن ہوا، جو کہا 3 بال نقلی ہیں، جیسے ہی آگ میں ڈالا سب بال جل کر آگ کو ختم ہو گیا، بال جو ہے جل گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے جب اس 4 بال کو اس آگ میں ڈالا تو پھر آگ جو ہے ایسا گلزار ہو گیا جیسے جناب ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوا۔ پڑھیے صلوات محمد والے، گلزار ہوا تھا۔ تو اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں کہ 8ویں امام کے زمانے میں کیسے دور تھے، حالات تھے، لیکن امام کے زمانے میں دیب الخزائی بہت بڑے شاعر تھے اور ان کے سلسلے سے ملتا ہے کہ امام نے بلوایا ہے نا، جب محرم قریب ہو گیا امام نے بلوایا اور کہا ان سے دیب الخزائی سے کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے جد حسین کی شان میں مرثیہ کہا ہے؟ کہا مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مرثیہ میں کہا؟ امام نے کہا سناؤ۔ جب امام نے کہا تو دیبل نے جو ہے مرثیہ سنایا۔ اب امام گریہ کر رہے ہیں، پھر جب پڑھ چکے یعنی پورا کربلا اور نجف یہ سب پڑھ چکے ہیں کہ ایک جو ہے کربلا میں، ایک نجف میں ہے، ایک جو ہے قاسمین میں ہے، جب پڑھ چکے تو امام نے 8ویں امام نے کہا کہ دیبل اس کے آگے مرثیہ سناؤ۔ تو ہاتھ کو جوڑا، کہا مولا بس اتنا ہی مرثیہ کہا تھا، مرثیہ ختم ہو گیا۔ تو امام نے کہا اس کے آگے بڑھا لو۔ ایک شعر امام نے کہا کہ رسول کا ایک فرزند ہوگا جو خراسان میں دفن ہوگا۔ تو ظاہر سی بات ہے امام کا جو لقب ہے غریب الغربا، عربی میں غریب یعنی بے وطن، تو کہا کہ جو ہے شعر یہ بڑھا لو۔ اب اس کے بعد جو ہے جب انہوں نے اس شعر کو پڑھا وہ ایک کنیز جو ہے دوڑتی ہوئی آئی اور آنے کے بعد کہا کہ 8ویں امام کی جو بہنیں ہیں جب اس شعر کو سنا تو روتے روتے غش آ گیا ہے۔ میں کہوں گا بیوی آپ نے جو ہے صرف یہ سنا، لیکن ایک بہن تھی کہ جو اس منظر کو دیکھ رہی تھی کہ اس کا بھائی حسین 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہے، شمر کا کند خنجر ہے، حسین کا آنسو کا پروردگار اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما، کریم جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، پروردگار جو حج و زیارت کے مشتاق ان حج و زیارت کی توفیق عنایت فرما، کریم جو لا اولاد ہے اسے اولاد عنایت فرما، پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، جگہ العلم عنایت فرما، پروردگار ہم سب کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما۔ واقعی امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے عوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ حضرت واسر حمدین واسر اخلاص محمد حسین ابن محمد یوسف افسر جام ابن محمد اکبر اپنے اپنے مرحومین تمام مومنین مومنات جتنے بھی مرحومین ہیں خاص طور سے اپنے مرحومین کے روح کو وصال فرما دے۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ابا عبداللہ، السلام علیکم رسول اللہ، السلام علیکم علی ابن ابی طالب، السلام علیکم فاطمۃ الزہرا سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکم خصوصاً ابو الفضل عباس ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغربا، السلام علیکم